ایک مرتبہ حضور تشریف فرما تھے، ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا گندہ حال کے اندر وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا اس کو اتنی توفیق بھی نہیں کہ اپنے سر کے بالوں میں کنگھا کر لے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس کی اس حالت کو پسند نہیں فرمایا اس کو چاہیے تھا کہ اگر سر کے بال ہیں تو اس کے اندر کنگھا کرتا، اپنے آپ کو سجا کر رکھتا۔ ایک شخص حضور کو ملنے آیا تو اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، اس کے سر کے اندر مٹی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس حالت میں جب حضور سے ملنے آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری مالی حیثیت یہی ہے جو تجھ پر نظر آ رہی ہے؟ فرمایا تو اتنا غریب اور فقیر ہے جو تیرے جسم سے نظر آ رہا ہے، جس طرح کہ تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو تو نے اپنی حالت کی ہوئی ہے، کیا تیری مالی حیثیت یہی ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، اللہ نے مجھے بڑا مال و دولت عطا فرمایا ہے، اتنی میری بکریاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی زمین ہے۔ جب اس نے نعمتوں کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رب کی نعمتوں کا اثر تیرے جسم سے ظاہر ہونا چاہیے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ جا کر اپنا لباس درست کر، اپنے سر کے بالوں کو درست کر، اپنی زیب و زینت اختیار کر۔ اللہ نے اگر تجھے نعمت دی ہے تو اللہ کو وہ نعمت دکھا بھی صحیح، اس پر شکر بھی ادا کر کہ الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا ہے، میں تجھے کپڑے پہن کر دکھا رہا ہوں، تجھے زیب و زینت اختیار کر کے دکھا رہا ہوں۔ میرے آقا نے یہی حکم دیا ہے۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر کے رکھے اور جسم کے اوپر کپڑے بھی اچھے نہ ہوں، لباس بھی اچھا نہ ہو، بال بھی اچھے نہ ہو۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے۔ میرے آقا سے بڑا فخر کو اختیار کرنے والا اور کوئی نہیں تھا، اور خود میرے آقا زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کچھ لوگ حضور کو ملنے آئے دور دراز سے، تو میرے آقا کو جیسے پتہ چلا کہ وہ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں تو حضور گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں مبارکوں کو درست فرمایا، تیل مبارک لگایا، سر کے بالوں کو درست کیا، بالکل اپنے آپ کو سجا سنوار کر جب باہر جانے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو دنیاوی زیب و زینت ہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کر اس کو اختیار فرما رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، فرمایا عائشہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ یعنی حضور نے اپنے اس عمل سے یہ بھی بتایا کہ اگر تم دوست احباب سے ملنے کے لیے جاؤ، کوئی تمہیں ملنے کے لیے آ رہا ہو تو اپنے جسم پر زیب و زینت کو اختیار کرو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی دو خصوصیتیں بیان فرمائی، ایک تو اس سے ہم نے جسم کو ڈھانپنا ہے، دوسرا لباس سے زیب و زینت اختیار کرنی ہے، اور زیب و زینت بھی شرعی حدود میں رہ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں والا لباس مرد پہن لیں اور مردوں والا لباس عورتیں پہن لیں، ایسا بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لعنت جو ہے یہ ملامت کی آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی اور ملامت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے، لعنت ایک آخری درجہ ہے ملامت کرنے کا، وعید سنانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو اپنی وضاقت، اپنی مشابہت عورتوں کی طرح بناتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنی وضاقت مردوں کی طرح کرتی ہیں۔ عورت اور مرد میں فرق ہونا چاہیے، ایک تو لباس کے معاملے میں یہ ہو کہ عورت کی لباس کے معاملے میں وضاقت الگ ہے اور مردوں کی جو لباس کے معاملے میں وضاقت ہے وہ الگ ہے۔